الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام کی ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے، وہ ایک کامل و مکمل دین ہے اور اس کے احکامات اٹل ہے، طے شدہ ہے۔ اس کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں دے دی ہے کہ یہ دین کامل و مکمل ہے۔ آج یہ ویڈیو جو ہے اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے اپنے شہر میں لاؤڈ اسپیکر کا جو مسئلہ ایک مہینے سے زیر بحث بنا ہوا ہے اور اس کے سلسلے میں کئی نشستیں منعقد ہوئی علماء کی، ائمہ کی۔ ایک نشست 8-10 دن پہلے جو ہے شاہی مسجد میں تمام ائمہ، مؤذنین اور ذمہ داران مساجد کی منعقد ہوئی تھی۔ اس میں اتفاق سے مجھے بھی اخیر میں کچھ کہنے کا موقع ملا۔ اس موقع پر میں نے تقریر کے دوران جو ہے اس لاؤڈ اسپیکر کے سلسلے میں کچھ کہا تھا۔ اس کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ بعض حلقوں میں اس کے سلسلے میں جو ہے کچھ غلط بیانیاں عام کی گئی اور اس سے جو ہے بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ اس تقریر کے دوران میں نے یہ کہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر شرعی اعتبار سے کوئی لازم ضروری فرض نہیں ہے، بلند آواز سے اذان دینا یہ افضل و اولیٰ ہے اور لاؤڈ اسپیکر کی حیثیت بھی افضل اولیٰ مستحب ہونے کی ہے، لازم ضروری فرض کی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ بعض شکلیں اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے سلسلے میں فقہاء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اور میں نے مثال کے طور پر کہا تھا کہ کارپوریشن کے جو ہے ایک مسجد میں رمضان المبارک میں ایک مرتبہ گیا اور مغرب کے وقت جو رمضان المبارک میں چاروں طرف سے کارپوریشن کے جو مساجد ہیں سب میں جو اذانیں شروع ہوئی تو ایک عجیب سا ماحول تھا، جو ہے سب اذانیں ایک ساتھ شروع ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ٹھیک ہے، بحیثیت مسلمان تو ہم لوگ اذان کو سنیں گے، خوش ہوں گے، لیکن کارپوریشن میں چونکہ بہت سے غیر مسلم بھی جو ہے وہاں کام کرتے ہیں تو ان پر جیسا اس کا اثر بہت غلط پڑتا ہے۔ چنانچہ پرسوں کے دن ایک نشست ہم لوگوں نے حضرت موہانی ہال میں جو ہے انہیں مساجد کے سلسلے میں لی۔ اس میں ہمارے ایک انجینئر صاحب محبوب صاحب ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ میں کارپوریشن میں جب کام کرتا تھا اس وقت میں نے جو ہے 3-4 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جو ہے مساجد کے ائمہ سے اور مؤذنین سے یہ کہا کہ دیکھیے ایک ساتھ جو آپ لوگ اذانیں دیتے ہیں اور بلند آواز سے مائک میں، اس کی وجہ سے یہاں کے بہت سے جو ہے ذمہ داروں کو، کام کرنے والوں کو، غیر مسلموں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ لوگ اس کی آواز کم کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی طرف کسی نے توجہ کی، تو میں نے اسی کے تحت ذکر کیا کہ میں نے کہا بھی جہاں اذان کے مائک میں بلند آواز دینے سے لوگوں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں اس کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے اور وہاں میں نے جو ہے وہ مکروہ ہونے کی جو ہے سلسلے میں کوئی فقہی عبارت نہیں سنائی ہے،
جبکہ یہ فقہی عبارت جو ہے عالمگیری میں موجود ہے کہ جس میں جو ہے عالمگیری میں فقہاء کرام نے لکھا ہے وہ یکرہ للمؤذن ان یرفع صوتہ فوق العادۃ وقذف المضمرات، یہ قذف المضمرات بول کے عالمگیری میں یہ ذکر کر دیا کہ یہ مضمرات سے ہم نے عبارت لی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مؤذن کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ آواز بلند کر کے اذان دے۔ اور یہی چیز علامہ شامی نے نقل کرنے کے بعد ایک جملہ بڑھایا ہے، لِأَنَّهُ يَضُرُّ، کہ یہ زور سے آواز دینا جو ہے بہت سو کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب یضر کا دو مفہوم ہے، ایک تو یضر للمؤذن، مؤذن کو تکلیف پہنچاتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے طاقت سے زیادہ جب مؤذن آواز دے اس طرح سے اذان دے گا تو اس کو تو 5 وقت اذان دینی ہے، زندگی بھر اذان دینی ہے، تو خلق میں خراش آئیں گے، آواز بگڑے گی۔ اور دوسرے یضر للسامعین، کہ وہ تکلیف دے گی سننے والوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے اس کی صراحت کرتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ۔ اب اس پر بات جو ہے وہ ویڈیو والوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھی کون طے کرے گا کہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام، مفتیان کرام موجود ہیں، وہ ہر وقت بتلاتے رہتے، طے کرتے رہتے کہ بھی اذان ہوگی کہ آواز ہوگا۔ تو خیر یہ اس پس منظر میں اور وہ ایک خاص علاقے کے حد تک کے، اور یہی مسئلہ ہر اس جگہ پر ہوگا کہ جہاں پر جو ہے محلے میں ایک سے زیادہ مسجدیں ہوں اور ان کی آواز آپس میں ٹکرائے اور اس سے ایک الگ قسم کے جو ہے ماحول بنے، تو یہ بات آئے گی۔ تو یہ ایک اس تناظر میں میں نے وہ کہا تھا کہ بھئی ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے، اور اب مکروہ ہونے کے سلسلے میں یہ وضاحت ذہن میں رکھیں کہ یہ یکرہ جو فقہاء کرام نقل کرتے ہیں، اس کی وضاحت موجود ہے کہ یکرہ سے یکرہ تحریماً مراد ہوتا ہے، یکرہ تنزیہاً نہیں کہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو میں نے یہ چیز ایسا ذکر کی۔ اب اس کو بعض لوگوں نے اس انداز میں لے لیا، پہلے تو یہ جو ہے ایک سامنے ذکر کیا کہ مفتی صاحب امیر شریعت نے یہ لکھا کہ بھئی بلند آواز سے اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ تو میں نے ان کو فون کر کے بتلایا کہ میں نے کہا یہ بددیانتی ہے، آپ اس کو اس انداز سے ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس میں یہ کیجئے ضرورت سے زیادہ آواز میں اذان دینا مکروہ ہے، اور مکروہ سے مکروہ تحریمی فقہاء کرام مراد لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کی تصحیح کی، اور اس کے بعد پھر 2-3 تہمتیں اور مجھ پر لگا دی۔ ایک تو یہ کہ بھئی انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا کہ بعض علماء کرام کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی جو ہے مسئلہ آتا ہے تو اس کی تائید میں فوری جو ہے وہ فقہاء کرام کے اقوال اور یہ نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہ ذکر کی، اور دوسری ایک تو تہمت مجھ پر یہ لگائی کہ 2 دن پہلے مفتی صاحب نے امیر شریعت جو ہے سی پی صاحب سے مل کے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا، جبکہ میں سی پی صاحب سے جو لوگ ملے تھے اس میں تھا بھی نہیں۔ تو یہ 2 تہمتیں مجھ پر لگا دی۔ خیر کہنے کا ماحصل یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ ایک مخصوص جو ہے علاقے اور مخصوص حالات کے پیش نظر ہے، اس وجہ سے اس کی وضاحت کر دینا لازم ضروری ہے، اور مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہر زمانے میں اہل حق علماء کے ساتھ جو ہے بعض لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ پر جو ہے اسی طریقے سے الزام لگے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ پر بھی اسی انداز سے جو ہے الزامات لگے، اور یہ ہے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ ایک صحیح مسئلہ ہے لیکن اس کو غلط جگہ پر اس کو فٹ کیا جا رہا اور غلط اس کی نسبت کی جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کی وضاحت لازم ضروری ہے۔ میرے جو ہے مخلص حضرات جو تھے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ بھئی جو کچھ بھی آپ کے بارے میں جو ہے واٹس ایپ پہ بات چل رہی ہے
اس کی وضاحت لازم ضروری ہے، اس وجہ سے میں نے یہ وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سلسلے میں غلط رویہ اختیار کر رہے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ جو ہے دے، اور ان کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے کہ وہ سچ بات کو پھیلایا کرے، نہ کہ غلط چیزوں کے جو ہے کسی کی طرف منسوخ کر کے پھیلائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔